یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عشق۔ وہ قاصد واپس روانہ ہوا، بھاگا بھاگا اپنے بادشاہ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا اے ذل الہی، اے بادشاہ سلامت، آپ محمد عربی کے قتل کا ارادہ ترک کر دیں، آپ ان کو کبھی قتل نہیں کر سکتے۔ میں نے شاہ روم کا محل دیکھا، میں نے شاہ قیصر کا محل دیکھا، میں نے کسرا کا دربار دیکھا، لیکن کسی محل میں ایسا حال نہیں دیکھا جو میں نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے صحابی اصحاب کے ساتھ معاملہ دیکھا۔ وہ تھوکتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی لے کر پی لیتے ہیں۔ اے میرے بادشاہ، محمد عربی کے قتل کا منصوبہ ترک کر دے۔ جو امت اپنے نبی کے جسم سے چھوا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتی، وہ امت اپنے نبی کے خون کو کیسے زمین پر گرنے دے گی؟ ترک کر دیا گیا ارادہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے لیے نجوم کی طرح ہے، ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر اقتداء کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ آپ کو ہم کو صحابہ جیسا عشق عطا کرے، اور دراصل اولیاء امت مسلمہ نے ہمیں جو عقیدہ عطا کیا ہے، ہمیں جو نبی سے وارفتگی عطا کی ہے، ہمیں جو نبی سے محبت عطا کی ہے، ہمیں جو نبی سے عشق عطا کیا ہے، یہ اولیاء اکابر اپنے ملک چھوڑ کر حضور غریب نواز، حضور پیرانے پیر کی اولاد، دیگر اصحاب، دیگر اولیاء کس لیے آئے؟ حضرت تمیم انصاری کس لیے آئے؟ تاکہ تمہیں عشق مصطفیٰ کا سلیقہ سکھلا دیا جائے۔ اور یہ اولیاء اللہ تمہیں بالکل وہی طریقہ سکھا رہے ہیں جو طریقہ کار پہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاربند تھی۔ حضور مولا کائنات شیر خدا کا ایک حسین واقعہ یاد آ گیا، عرض کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہلا بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، جاؤ اسد اللہ کو بلا کر لاؤ، ابو دراب کو بلا کر لاؤ، زوج بطول کو بلا کر لاؤ، جد الحسنین کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے آئے، عرض گزار ہوئے یا علی ابن ابی طالب، آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں۔ حضور مولا کائنات بھاگے بھاگے حاضر دربار ہوئے، حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، حکم فرمائیے کیسے یاد کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، اس بوتل میں میرا خون ہے۔ کیا ہے؟ اس بوتل میں میرا خون ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دو۔ اب توجہ کی بات ہے مسلمانوں، جب خون کی حفاظت کا مسئلہ آیا، جب خون کی حفاظت کی بات آئی تو ہزاروں صحابہ کرام تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کسی اور صحابی کو نہیں بلایا بلکہ علی مرتضیٰ کو اس لیے بلایا کیونکہ ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا تھا یا علی لحمو کا لحمی و دمو کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تشنا لگایا تھا۔ اہل عرب میں ایک خاص قسم کا طریقہ علاج تھا جسے عربی زبان میں ہجامہ کہتے ہیں۔ وہ خون جو آپ کی رگوں میں منجمد ہو جاتا ہے، جسے کولیسٹرول کہا جاتا ہے، جس کے باعث عجیب و قسم غریب قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جس کے باعث ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ خاص رگوں کے پاس آ کر شریانیوں میں جمع ہو جاتا ہے، اسے ہجامہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہ ہجامہ لگوایا تھا تاکہ وہ فاسد خون امت کے لیے درس تھا۔ آپ کو بھی اگر موقع نصیب آ جائے تو آپ بھی ضرور ہجامہ لگوانا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو وہ خون جو نکلا تھا وہ علی کو دے دیا، کہا اے علی یہ خون لے کر جانا، کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دینا۔ شیر خدا میں حیرت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک ہے، اسے لے کر جاؤں تو کہاں ڈالوں؟ محفوظ جگہ کا تعین نہیں کر سک رہے ہیں، محفوظ جگہ کا انتخاب نہیں کر سک رہے ہیں، محو حیرت ہے، پریشان ہیں۔ پھر عشق نے مولا علی کی دستگیری کی۔ یہ وہی خون ہے جس کے بارے میں رنگ احد میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔
اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب کے لبوں سے گرتے ہوئے خون کو زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا لو، مجھے میرے جاہ و جلال کی قسم ہے اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر ہریالی اگنے نہیں دوں گا۔ جبرائیل امین آئے، اس خون مبارکہ کو اپنی پروں پر لے لیا۔ یہ وہی خون ہے، مولا کائنات ہے، باب العلم ہے، مظہر العجائب والغرائب ہے۔ ان کے سامنے وہ معاملہ بھی ہے کہ نبی کے خون کا کیا معاملہ ہے، بڑے حیرت و پریشانی میں ہیں۔ کچھ دیر کافی سوچے، کبھی آسمان کی بلندیوں پر دیکھ رہے ہیں، کبھی زمین کی گہرائیوں پر دیکھ رہے ہیں، کبھی چٹانوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی شجر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حجر کو دیکھ رہے ہیں، فیصلہ کر نہیں پاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے علی تم نے اس خون کا کیا کیا؟ اب توجہ، پوچھا اے علی تم نے اس خون کا کیا کیا؟ مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ آپ کا خون مبارک ہے، کہاں ڈالوں؟ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو علی نے اس خون کو پی لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے علی تو نے خون کیوں پی لیا، اللہ نے فرما رکھا ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ ارشاد خداوندی ہے قرآن میں، حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کر دیا ہے مردار کو اور بد جانور کو اور خون کو، تو نے کیسے پی لیا؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے علی تو نے اچھا کیا، جہاں تیرے قریب جہنم کی آگ نہیں آ سکتی اور تجھے کبھی زندگی میں پیٹ کی کوئی بیماری نہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جذبہ عشق و محبت جو حضور پاک علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ الغرض ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام کو اللہ نے، جیسے میں نے اپنی تقریر کے اوائل میں کہا، جامع الصفات بنایا۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یا محمد کل شیء یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین، کہ اے محمد کائنات کی ہر شے میری رضا چاہتی ہے، اور یا محمد میں کائنات میں دین و دنیا میں دنیا و ما فیہا میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اسی عاشق نے کیا خوب کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو ہم کو حضور پاک علیہ السلام کی رضا پر چلنے کی